اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین سیم ابن امہ تعالی فی شانہ ناد علیاً مظہر لگائے تجدہون لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبولایتک علی ابن ابی طالب ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا زہرا بحق الحسین ادرکینی 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 فی سبیل اللہ یا صاحب العصر والزمان بحق حسین علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا حکم یا حکم یا حکم یا حکیم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق عقیق الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق عقیق الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق عقیق الحسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان برادران ایمانی آج کی رات کسی تعارف کی محتاج اس رات میں مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی شرط یہ ہے کہ دعا میں واسطہ اس کا دیا جائے جس کا واسطہ علی کی ماں نے دیا تھا مالک مولا علی علیہ السلام کی عزت اور مقام کے صدقے میں جتنے یہ مومن بیٹھے تھے حاضرین محفل ہیں ان سب کی حاجات شریعہ کو پورا جس بندے نے بھی اس جشن میں جس طرح کا تعاون کیا حصہ ڈالا معلوم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور بالخص ماتمی صدر دربار ستی شاہ پیارا جن کی طرف سے یہ پروگرام ہے مالک ان تمام نوجوان ماتمیوں کی زندگیاں دراز فرمائے ان کی جتنی پریشانیاں ہیں آسمانی زمینی گھریلو دوسری معلوم وہ ساری مشکلات سے ان کو نجات عطا بالخص 10 محرم کے واقعہ میں ماتمی سید امیر علی شاہ کاظمی قید ہے
مالک تجھے مولا علی علیہ السلام کی عزت کا صدقہ سیدزادے کو رہائی عطا فرمائے۔ مالک آل محمد کی عزت کا صدقہ تیرا وعدہ ہے کہ تیرا رجب ہی ہوگی کعبے کی در پھر بنے گا آخری کا ظہور۔ جس طرح وعدہ تیرے پیغمبر کی زبان سے موجود ہے، مالک ہم سب کو اسی طرح آخری کے ظہور کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری حجت کا ظہور فرما۔ مالک آل محمد کی عزت کے صدقے میں جہاں کہیں بھی علی ابن ابی طالب کے منتدار ولایت علی کا اقرار کرنے والے جس جگہ بھی موجود ہے، مالک ان سب کو آباد، ان سب کو خوشیاں عطا فرمائے۔ سارے مل کے بلند تر درود پڑھو محمد اور آل محمد۔ برادران ایمانی، چونکہ آل محمد کے دروازے میں باقی بھی ہے علم کے زور پہ فضائل علی کریں۔ یہ کم عقلیاں ہیں کہ اپنے عقل کے اندر جو رکھ کے علی کو سوچتا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہمارا عقل نہیں قبول کرتا تو مولا علی کر سکتا ہے، وہ آج پورا چارہ لگا کے اپنے عقل کی ڈبیاں کھول کے مجھے دکھائیں تو صحیح، آدم سے خاتم تک کسی کے آنے پہ کعبے کی دیوار پھٹی ہوئی۔ تیری عقل میں اتنا ہی نہیں آ سکتا، تیرا عقل اتنا ہی قبول کہ پتھر کی دیوار ہو، بنانے والا خلیل اللہ ہو یا ذبیح اللہ ہو۔ تیری عقل تو اتنے ہی کام نہیں کر رہا، تو اس علی کے بارے میں سوچ بھی تو کیا سکتا۔ یہ بات طے شدہ ہے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ ساری چیزیں، مگر نہ ان کا تعلق، ان کا اصل ظہور، ان کی حقیقت کوئی بشر ہوتے ہوئے درک نہیں کر سکتا۔ یہ ایک کعبے کی دیوار کا پھٹ جاتا، یہ تیرے میرے علی کے کمال کی بات نہیں۔ یہ ہم صرف سمجھا رہے ہیں کیونکہ جتنی عقل ہوتی ہے باتیں اس سے بلند، اگر ان کی حقیقت پہ چلے جائیں آل محمد کی یا ذات علی ابن ابی طالب کی یا ان معصومین علیہ السلام کی، اگر اس بات کو کھولا جائے کہ یہ کب سے ہے، معصوم کی بارگاہ میں ایک بندے نے سوال کیا، مولا آپ کب سے ہیں؟ معصوم نے دیکھ کر فرمایا جب کب نہ تھا۔ جب کب یعنی کب تھا، کب تب بنا جب سورج بنا، کیونکہ ٹائم کی بات ہوئی نا، کب میں ٹائم آیا، ٹائم تب بنا جب سورج شمس و قمر کا نظام بنا، شمس و قمر بنے بعد میں، یہ ہے کب سے، یہ اس سے
صرف ہم کم حق کو سمجھانے کی، وگرنہ ان کی حقیقتیں پیچھے کچھ اور ہے۔ جتنے چاہتے ہو حوالے اور کتب ذمہ داری سے، ہر لفظ کی ذمہ داری۔ کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ معصوم کے پاس بیٹھے ہو کے پاس طلب ہے کہ اول مخلوق کون ہے، اول خالق کون ہے۔ جب یہ راز و اسرار چل پڑے سمجھانے کے لیے کائنات کو، معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جن ملائکہ کو تم بڑا بلند جانتے، جن ملائکہ کو تمہاری عقلیں درک نہیں کر سکتی، تمہاری نظریں ان کو دیکھ نہیں سکتی، جن ملائکہ کو تمہاری نظریں دیکھ نہیں سکتی، تمہاری عقلیں ان کو سمجھ نہیں سکتی، معصوم فرمانے لگے صرف ہمارے بارے میں ہم تمہیں سمجھانے کے لیے اتنا کہتے ہیں، سبحنا تسبیح ہو سبحت ملائکہ۔ جب ہم نے تسبیح پڑھی، ہماری تسبیح کو دیکھ کر ملائکہ نے تسبیح پڑھی۔ یعنی جن ملائکہ کو تمہاری آنکھیں درک نہیں کر سکتی، تمہاری فکر درک نہیں کر سکتی، وہ ملائکہ ہماری تسبیح کو دیکھ کر انہوں نے تسبیح پڑھی۔ ہم نے سجدہ کیا تو انہوں نے سجدہ سیکھا۔ ملائکہ ہمارے نوکر ہیں۔ گانے میں تھوڑی جی بلند کر چکا، ملائکہ ہمارے ان الملائکہ لا قدامنا، ملائکہ ہمارے کیا ہے؟ آدم ہے، نوکر۔ معصوم سمجھا رہے ہیں، بندوں کو بالکل ایک سطح پہ رکھ کے کہا تمہارے نزدیک ملائکہ بھلے ہی بنا ہے، تمہاری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، تمہاری عقلیں ان کو درک نہیں کر سکتی، وہ ہے ہمارے آدم، وہ ہے ہمارے آدم، وہ ہے ہمارے نوکر۔ اب خود فیصلہ کر لو، تم جب ہمارے نوکروں کی حقیقت نہیں درک کر سکتے، ہماری حقیقت کو درک نہیں۔ جب تم ہمارے نوکر ہی ہماری سمجھ میں نہیں آتے، ہم ہماری سمجھ میں کہاں ہے؟ یہ آل محمد کی حقیقت کا زاویہ کچھ بلند ہے، اس حقیقت کو نہ کوئی چھو سکتا، اس حقیقت کو درک کرنے کے لیے دو ہی ہستیاں ہیں، یا اللہ ہونا چاہیے یا آخری نبی ہونا چاہیے۔ نہ ہی ہمارا دعویٰ نبوت، نہ ہی ہمارا دعویٰ الوہیت، ہم ہیں مخلوق۔ ہم سمجھیں گے علم کو تھوڑا سا اتنا ہی کہ جتنی ہماری نجات، اس سے آگے کا دعویٰ کوئی کرے گا۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں علی مولا کو وہ ضمیر نقوی ہو یا کمانے کا کوئی بندہ، وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں علی کی ذات کو سمجھ گیا، وہ جھوٹا۔ اور میں اپنی زبان سے نہیں، پیغمبر کی زبان سے یہ نکلے ہو کے چلے، یا علی تجھے کوئی نہیں پہچانتا، اللہ کو کوئی نہیں جانتا، یا میں محمد یا علی، محمد کو کوئی نہیں جانتا۔
یا علی ہونا چاہیے. پتہ چلا اللہ کی پہچان کے لیے یا محمد ہونا چاہیے یا علی ہونا چاہیے. اللہ کرے میں اس زاویے سے آپ کو سمجھا سکتا ہوں. جس زاویے سے میں نے کربلا والوں سے بھی اللہ کی پہچان اور اللہ کی معرفت کے لیے کم از کم محمد ہونا چاہیے یا علی ہونا چاہیے. یہی ہے نا پیغمبر کا فرمان. اس سے بات ہوئی آگے کیا فرمایا؟ مجھ محمد کو کوئی نہیں جانتا یا اللہ جانتا ہے یا علی تم جانتے ہو. پتہ چلا مصطفیٰ کی پہچان کے لیے یا اللہ ہونا چاہیے یا علی ہونا چاہیے. تھوڑا جا جاگیا جو فرمان ہے فرمان یا اللہ ہونا چاہیے یا علی ہونا چاہیے. کس کی پہچان کے لیے؟ مصطفیٰ کی پہچان کے لیے. فضائل رسالت ہے نا. یا اللہ ہونا چاہیے یا علی ہونا چاہیے. اللہ کی پہچان کے لیے یا محمد ہونا چاہیے یا علی ہونا چاہیے. تھوڑا جا جاگیا جب میں کربلا والوں کے دروازے سے یہ بات مانی. انہوں نے مجھے عطا کی مولا علی اکبر کی جانی کو چھو. اللہ کی پہچان کے لیے یا محمد یا علی. محمد کی پہچان کے لیے یا اللہ. ہے اللہ کی پہچان بھی ایک کا ہے مصطفیٰ کی پہچان بھی ایک کا. اللہ کی پہچان کے لیے محمد جو کام کر رہا ہے وہی علی کر رہا ہے. محمد کی پہچان کے لیے جو اللہ کام کر رہا ہے وہی میرا علی بھی کر رہا. وہی میرے علی بھی کر رہے. اللہ والا کام بھی علی کرتا ہے. محمد والا کام بھی علی کرتے ہیں. آپ فیصلہ آگے آگے سامنے رکھ رہا ہو. پیغمبر نے نہ فرمایا ہوتا ہم نہ کہتے. پیغمبر فرماتے ہیں علی تیری معرفت کے لیے یا اللہ ہونا چاہیے یا محمد ہونا چاہیے. ہستیاں تو ہیں تین. اس میں فضائل علی اس فضائل کو بھی بندہ سید طلب ہی نہیں کر سکتا. اللہ کی پہچان با نسبت اللہ مصطفیٰ مرتضیٰ. اللہ بلند ہم سارے قبول کرتے ہیں اس کو. اللہ بلند. دوسرا درجہ محمد کا. تیسرا درجہ علی کا. قبول ہے؟ تھوڑا سا جاگنا ہے. قبول ہے نا یہ بات؟ بلند درجہ اللہ کا. اس سے دوسرا نیچے کا درجہ محمد مصطفیٰ. اس سے نیچے والا درجہ علی مرتضیٰ. میرے شیعہ یہ برداشت نہیں کر رہے. یہ بھی مجھے پتہ لگتا ہے. یہ بھی بات دل سے نہیں نکلتی. تو جو ہے یہ بھی مجبوریاں ہیں. یہ بھی کچھ پیچھے حقیقتیں لیکن سمجھانا ضرور ہے. بلند درجہ ہے اللہ. اس سے دوسرا درجہ ہے مصطفیٰ. تیسرا درجہ ہے علی مولا. پوری توجہ چاہوں. اللہ بلند ہے. معرفت میں آ جاتا ہے بستیوں کے. اللہ ہو کے بس کی سمجھ میں آ جاتا. اگر سمجھ آئے اللہ بلند ہو کے بس کی سمجھ میں چھوٹو کی سمجھ میں بلند ہے. لیکن اتنا بھی بلند ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے اس سے چھوٹے چاہیے. محمد مصطفیٰ ہے دوسرے درجے. اس کی پہچان کے لیے ایک بلند ہونا چاہیے. ایک بلند ہونا چاہیے وہ اللہ. ایک بس ہونا
جو اللہ اور محمد چاہیے، یہ نوجوانوں حقیقی درس جو آپ تک پہنچائے۔ ہم علی مولا کی حقیقت بیان، کوئی بندہ ممبر کا دعویٰ کرے وہ پیغمبر کو فرمان کے جھوٹ، پر پیغمبر کو فرمان کے مقابل میں بول، یا پیغمبر کو فرمان کو جھوٹا ثابت کرے۔ ہم تو صرف ان کے فضائل پیش کرتے ہیں، نجات کی، اسی لیے کہ میرے مولا سے جب فضائل کی بات چلی ہے، جعفر بھی بیٹھا ہے، باقی بھی بیٹھے ہیں، عمار یاسر بھی بیٹھا ہے، سارے بیٹھے ہیں، فضائل اور راز علی نے کھولنے شروع کیے ہیں، باتیں کرنی شروع کی ہیں۔ علی میں یہ مانتا ہوں تجھے، سلیمان کہتا ہے میں یہ مانتا ہوں، ابو ذر کہتا ہے میں یہ مانتا ہوں۔ جب بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، محسوس دیکھ کر کہتے سلیمان، ابو ذر، یاد رکھو جتنا کچھ بھی مانو ہماری حقیقت تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ ہماری حقیقت تک تم ہماری حقیقت پھر بھی تم سے کہیں بلند ہو۔ اس حقیقت کو کسی نے بیان کیا، کعبہ اللہ کا گھر ہے، میرا 72 فرقوں کے علماء کو چاہیے، سارے فرقوں کے علماء اکٹھے ہو کر یہ بات کہنے کو تیار ہے، عقیدہ رکھتے ہیں اللہ نام کا، اللہ بات سنیے تھے نا، نبی تھے کوئی اللہ نام کا، وہاں بھی سے پوچھو اللہ کا مقام ہے، کہتا ہے یا نہیں؟ اللہ مکان نہیں رکھتا، اللہ کا کوئی مکان نہیں، اللہ لا مکان، اللہ کوئی مکان نہیں رکھتا۔ قرآن کی زبان پہ خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا۔ میرا ہاتھ جوڑ کے صرف میں اور فساد کی طرف نہیں، میں حقیقت کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں دنیا کے سامنے سے نوجوانوں کے ذہنوں سے آنکھوں سے پردہ ہٹاتا ہے کیا ہوگا؟ جس کو نامکان مانتے ہو اسے نامکان رہنے دو، زمانے کو بتاؤ تو صحیح نا بیت اللہ کو کس اللہ کا گھر کہا ہے؟ اگر عیدت تصور یہ ہے اللہ نام کا، سوال سوال اچھا اعلان میں کا سوال رات مولا جان آدمی راز کھولنے تو کھولنے اللہ نام کا بالکل مانتے تو ماننے کو بتاؤ تو سینا قرآن میں جو اس کو بیت اللہ، یہ بیت اللہ اللہ کا، ادھر اللہ لا مکان، مولوی صاحب قرآن رکھ کے کہتا ہے اللہ لا مکان، ادھر بیت اللہ مانا اللہ کا گھر۔ اللہ واسطے جو عوام کو سمجھاؤ تو صحیح، لا مکان کون سا اللہ ہے؟ جس کو یہ بیت اللہ جس کے ساتھ نسبت دی جا رہی ہے، یہ آج 13 رجب کی رات اٹھاؤ کے دنیا نے حقیقت پیش کی، خدا کی قسم یہ 13 رجب کی سب سے پہلی گواہی پتہ ہے کس نے حضرت عبدالقادر، حضرت عبدالقادر 17 ربیع الاول یکم عام الفیل پیغمبر کا فاطمہ بنت اسد پیغمبر کے آنے کے بعد سارے
جس نے فاطمہ بنت سارے لوگ پیغمبر کے آنے کی بات کی، جن معجزوں میں کتنے زیادہ معجزے تھے ان کی تعداد گننے میں نہیں آتی، جس میں معجزوں میں چھوٹا سا معجزہ یہ تھا کہ کعبہ بھی سجدہ کر رہا تھا۔ کعبہ بھی 17 ربیع الاول پیغمبر کی آمد کے بعد کعبے کو سجدہ کرتے ہوئے علی مولا کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے دیکھا، حضرت عبدالمطلب نے دیکھا، صفیہ بنت عبدالمطلب نے دیکھا، آمنہ پیغمبر کی ماں نے دیکھا، مجھ سے اور بھی کعبے کو سجدہ کرتے جب ان ہستیوں نے دیکھا، سارے معجزے دیکھتے علی جیسے ہی پیغمبر حضرت ابو طالب گھر میں آنا تھا، فاطمہ بنت اسد کچھ کے استقبال کر کے کہتی ہے آج تیرے بھائی عبداللہ کے گھر وہ بچہ آیا جس کی محبت میرے دل میں اتنی زیادہ کہ میرے دل میں کبھی کسی چیز کی تمنا نہیں، اس کا یہ بھی فضائل، اس کا یہ بھی فضائل، اس کا یہ بھی معجزہ، اس کا یہ بھی معجزہ، جب فاطمہ بنت اسد محمد کے آنے کی رات کے معجزے ابو طالب کو سنا رہی تھی، ابو طالب سنتے جا رہے تھے، جب پوری طرح سنا چکی یہ پہلی محفل ہے نعت جو ابو طالب کے گھر میں ابو طالب کے سامنے علی کی ماں پڑھ رہے ہیں۔ جس فضائل فاطمہ بنت اسد نے جب سنائے کہ اس طرح بھی ہوا، اس طرح بھی ہوا، اس طرح بھی ہوا، کعبہ بھی جھکا، کیسوں کس طرح کے کنگرے بھی ٹوٹے، آسمان سے نور بھی نکلا، زمین سے نور بھی نکلا، مشرق بھی منور ہوا، مغرب بھی منور ہوا، جب پوری طرح فضائل فاطمہ بنت اسد نے سنا لیے نا، ابو طالب دیکھ کر کہتے ہیں اے فاطمہ بنت اسد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج سے تاریخ سینے پہ لکھ لے، پورے 30 سال بعد تیرے گھر میں بھی ایک آئے گا جو محمد جیسا ہو۔ پیغمبر کیسا دیکھ کر کہتے کچھ معجزے پیغمبر سے بڑھ کر دکھائے گا۔ ابو طالب فرمانے لگے کچھ معجزے ایسے جو پیغمبر کے ثبوت پہ نہیں ہوئے، اب محمد کے ثبوت پہ نہیں ہوئے، وہ تیرے بیٹے کے ثبوت پہ ہوئے۔ کہا اتنے سے بڑھ کے تو معجزہ ہوگا کہ آج کعبے نے سجدہ کر دیا۔ ابو طالب دیکھ کر کہتے زمانے کا ولی تھا ابو طالب، آنے والے ہر سرے کی بات کو جانتا تھا ابو طالب، کل ایمان کا باب تھا ابو طالب، اللہ کے علم کی صفت کا مالک تھا ابو طالب۔ اللہ کی صفات کا مالک تھا ابو طالب۔ دیکھ کر کہتے فاطمہ بنت اسد کعبے نے آج تو سجدہ کیا ہے نا، اگر تیرے پاس آنے والے بیٹے پہ کعبے کی دیوار شک نہ ہو جائے تو مجھے ابو طالب
مولا علی کا فضائل نہیں، یہ میرے مولا علی کا فضائل نہیں۔ جب خالق نے کعبے کو کعبہ بنایا، اس کے اقراروں میں یہ اقرار تھا، اس کعبے کے اقرار میں کعبے کی حقیقت پہ چلوں، کعبہ بالکل بیت المعمور کے نیچے، اوپر ہے بیت المعمور چوتھے آسمان، نیچے بالکل اسی مقام پہ ہے بیت المعمور، وہ ہے بیت المعمور، یہ ہے بیت المعمور، بیت المعمور ہے بطول کا گھر، بیت المعمور ہے بطول کا گھر۔ دنیا سمجھے گی تو پھر سمجھ آئے گی، وہ بطول کا گھر ہے تو پھر سمجھ کے تو ہو، اسے کس کا گھر کہنا پڑے گا؟ چونکہ اگر یہ لفظ اللہ نہ بیت کے ساتھ آتا، کتنے لوگ اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ اور رسول جانتے تھے یہ کیسے اس کا طواف کریں گے، ہم اللہ اور رسول اس کو بیت اللہ نہیں کہتے، جب وہاں بات چلتی ہے تو بیت علی کہتے ہیں، جب ان میں بات ہوتی ہے تو بیت علی کہتے ہیں۔ یہ صرف دنیا کو ساتھ رکھنا ہے، یہ بعد میں دعا لینے دو، پھر تیرے کعبے پہ بیت اللہ نہیں لکھا ہوگا، بیت علی لکھا۔ جب یہ کعبہ اللہ نے یہاں زمین پہ نہیں تیار کیا، الگ ہے، پہلا کعبہ زمین پہ تیار نہیں ہوا، اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا جو گھر لوگوں کے لیے ظاہر ہے، یہ بنایا نہیں گیا، ان پریشانی سے پہ گیا۔ اے قرآن مجید دی آیت ہے، اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے ظاہر ہے۔ جاؤ حدیثیں کھول کے دیکھو، یہ بیت اللہ زمین پہ بنایا نہیں گیا تھا، آدم نہ تھا، یہ گھر تھا، جب آدم نہیں تھا تو یہ بنانے والا کون تھا؟ اس کی حقیقت پہ نہیں جاننا چاہتا، پھر کبھی ٹائم ملا وضاحتے نازل من السماء، یہ بیت اللہ بالکل اسی طرح آسمان سے نازل ہوا تھا۔ منو کہیں یہ گلہ سن کے آخر بالکل علی کا منہ نہ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے، میرے نال نہ جھگڑ، یہ جھگڑ اللہ نہ نازل من السماء، یہ بیت آسمان سے اسی طرح نازل، کیا ہوا تھا دوستوں؟ کہاں سے؟ آسمان سے نازل ہوا تھا۔ کون؟ یہ گھر جس کا مستقام کرتا ہے طواف، بنتا ہے حاجی، رہتا نہیں کسی کے پاس کا۔ تو جو ہے یہ گھر نازل ہوا تھا، پھر زمین نقوی کو آج رات یہ کہنے کا حق حاصل ہے، جن کے آنے والا گھر نازل ہو وہ پیدا نہیں ہوتے۔ جن کا آنے والا مکان اللہ بناتا نہیں، نازل کرتا، وہ دنیا میں سے کبھی نماز پیدا جاؤ بہار سلمان کو مولانا کا سیاق نام ہے، سیدہ کتاب علی اقبال زیارت نام ہے مولانا میاں علیہ السلام۔ آج کی رات کی 15 شعبان کی 15 روز رجب زیارت امیر المومنین کھول کے پڑھ کے تیرے مولا کا سلام لکھا ہوگا، السلام علیکہ یا نازل من اعلی النجین، اور اعلی النجین میں سے
نازل ہونے والے علی میرا تجھ پہ سلام. یہ چمکنا ہے کعبے کو اوپر زمین والوں کے لیے کعبے کو، زمین والوں کے لیے کعبے کو، کیونکہ اس کے نظام کے بغیر کوئی چیز نہیں بنی نہیں کوئی. اس نے کون کہا تھا کعبہ بن گیا تھا، نازل اوپر سے ہوا تھا. اللہ نے ہر ایک چیز کے سامنے ولایت بھی رکھی تھی اپنی، اور وعدانیت بھی رکھی تھی محمد کی، نبوت بھی رکھی تھی. کعبے کے اقراروں میں اس وقت بن کے یہ اقرار تھا، زمین پہ بیچ رہا ہوں تجھے، بنا کے بیچ رہا ہوں، دنیا تجھے خراب بھی کرے گا، میں پھر بھی وعدہ کرتا ہوں نبوت کے معصوم ہاتھوں کے بغیر تجھے کوئی تعبیر نہیں کرے گا. میں نبیوں کو لگاؤں گا، وہ میرا نبیوں سے کام لینا یہ نہیں، لیکن میں پھر بھی تجھے درست رکھنے کے لیے نبیوں سے یہ کام کرواؤں. لیکن تیرا کام یہ ہے جب علی آئے تو تو نے دیوار کو شک کرنا ہے. پورے بڑے مرتبے سے ہٹا دیتا. اللہ نے کہا اگر تو دیوار کعبہ تیری شک ہوگی میں وعدہ کرتا ہوں اس دن سے تو کعبہ نہیں رہے گا، تو کی بنا بھی مان جائے. علی مولا کی والدہ محترمہ، یہ نسبت کے رشتے ہیں، نسبت کے والدہ ہے، والد ہے، یہ توحید بچانے کے رشتے ہیں، یہ اللہ کو بچانے کے لیے. وگرنہ یہ کہ اگر یہ اسی طرح آ جاتے نا نسبت رشتے کی نہ ہو جاتی، پھر کوئی دنیا کا بندہ سمجھ ہی نہ پاتا. ان کے رشتوں کو حقیقت تسلیم نہیں کرنا. یہ والد کا رشتہ امنے کے ساتھ منسوب ہے، ماں کا رشتہ منسوب ہے، بیٹے کا رشتہ منسوب ہے، حقیقت نہیں. منسوب اس لیے ہوئے ہیں کہ یہ ان رشتوں کو قبول کرتے ہیں تاکہ ان رشتوں کی عظمت بن جائے. تیری میری سمجھ میں آجے باپ کیا ہوتا، تیری میری سمجھ میں آجے ماں کیا ہوتا. یہ ان رشتوں کو عزت دینے کے لیے اپنے ساتھ منسوب کرتے ہیں. یہ بات طے شدہ ہے جو ان سے منسوب ہو جائے وہ چاہے حبشی ہی کیوں نہ ہونا، وہ منسوب ہو جائے وہ پھر عزت پا جاتا. ان سے رشتے ماں کے بیٹے کے یہ منسوب ہے، حقیقت ان کی کچھ اور ہے. ان کی حقیقت یہ نہیں جس طرح تیرے میرے لیے، کیونکہ کچھ اشارے ملتے ہیں. کعبے کی دیوار کا شک ہونا، مجھے انصاف سے عقلوں کے پردے پوری طرح کھول کے بتا تو سی. یہ دنیا میں آنے والا پیدا ہو رہا تھا کہ کعبے کی دیوار پھٹ گئی. اگر پیدا ہوتا تو کبھی بھی دیوار پھٹتی نہیں. فاطمہ بنت اسد نے چکر کاٹی، عرب کے پورے کافر حرم کے سر میں بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے ہیں تیرا رجب ہے، اے ابو طالب کی، اے علی مولا کی والدہ کے کفر کے فتوے لگانے والے. ذرا سوچو تو صحیح، اگر کافرہ ہوتی تو کسی بت کے پاس جاتی، کافرہ ہوتی تو کسی بت کے پاس جاتی. لیکن علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کسی بت کے پاس نہیں گئی، عمران کے گھر سے نکلی رحمان کے گھر میں گئی. عمران کے گھر سے
کے گھر میں گئی، طواف کیا، کعبے کے دروازے پہ نہیں رکی، بالکل پیچھے۔ میں خود کتنی بار گیا ہوں، دعا کرنا انشاءاللہ پھر ملتا اس کو جا دیا۔ بی بی عالیہ فاتح شام کی مجلس جا کے مدینہ میں پڑھی، 15 کے چوک وہاں مدینے میں پروگرام ہے بی بی عالیہ کی مجلس کا، وہ جا کر ڈیوٹی دینی۔ کتنی بار کیا ہوگا، پہلے اوپر بالکل پڑتا ہے، آپ بھی میڈیا پہ دیکھتے ہیں، خانہ کعبہ کے اوپر پڑتا ہے، بالکل مقابل میں آئے۔ میں نے خود جا کے ہاتھ لگا کے پردے کے نیچے سے کہا، باقی جتنی دیوار ہے وہ پتھر سے چنی ہے، اس کے اتنے حصے میں لوہا لگا ہوا ہے۔ چونکہ عربی سے واقف تھا، عربی زبان جانتا تھا، وہاں جو خادمین حرمین کھڑے تھے، میں ان کو پکڑ کے لے آیا، لماذا یہ لوہا کیوں لگا ہوا ہے؟ باقی کسی جگہ پہ نہیں، یہ پردے کے نیچے لوہا لگا ہے، یہ کیوں لگا ہے؟ مجھے دیکھ کر کہتے انت شیعہ، میں نے جان تو بچانی آجا کو آجا آئی نا، لیکن خدا دی قسم ممبر تک کھڑے آجے کوئی جان نہیں پرواہ نہیں، کیونکہ قابل غلاف ہوتے آپ سے جان بچان کا کوئی نہیں کیتا۔ سنکھا انت شیعہ، الحمدللہ انا شیعہ علی بن ابی طالب، انا پاکستان شیعہ علی ہوں اور پاکستان۔ کہتا کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا میں نے سارے کعبے کے پردہ اٹھا کے ہاتھ جہاں تک پہنچتا ہے، میں نے پورے کعبے کے 4 8 دن ہو گئے ساری ریسرچ کرتا ہوں، کسی جگہ پہ مجھے دیوار میں یہ لوہا لگا ہوا نظر نہیں آیا۔ یہاں آیا ہے، میں لا الہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ بندہ پڑا جانتا ہے شیعہ کا سوال پوچھ رہی ہے، یہ پوچھ رہی۔ جب میں نے کہا اپنا بتایا، کہتا ہے حقیقت بتا دو، میں نے کہا انت شیعہ، میں نے کہا بالکل شیعہ، الحمدللہ۔ دیکھ کر کہتا ہے ھذا المقام، یہ وہ مقام ہے اذا جاء علی بن ابی طالب، یہ مقام اس وقت شک ہو گیا تھا۔ میں نے کہا انی کرا تو پھر بتاؤ، کہا یہ تو میں نے کتابوں میں پڑھا، لیکن لما ھذا احد الی ھذا الزمان، یہ تو بات میں نے بھی کتابوں میں پڑھی ہے، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ اب تک یہ لوہے کی دیوار کیوں بنی بنی پڑی؟ دیکھ کر کہتے ہیں واللہ، عربیوں کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، جب تیرا رجب آتی ہے، یہ 13 رجب کے دن دیوار کعبہ بالکل اس جگہ سے شک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو زمانہ آپ دیکھ رہا ہے،
بھی 13 رجب کو آؤں گا. کہتا ہے آ کے پتہ کر لو 13 رجب کے اس ٹائم پہ کعبے کا طواف یہ دولت بند کر دیتی. اس وقت طواف روک دیا جاتا کعبے سے مخلوق کو ہٹا دیا تاکہ علی کی حقیقت کہیں سامنے نہ آ جائے. علی کی والدہ نے طواف کے کعبہ ٹائم کافی ہو گیا 11 بجے کیا تھا منبر پہ آیا 15 منٹ میرے پاس تاریخ علی مولا کی والدہ نسبتی وگرنہ کسی ماں کے لیے دیواریں کعبہ پھٹ جاتی کسی بچے کی پیدا ہونے کے لیے دیواریں کعبہ پھٹ جاتی. یہ آنے والے کی عظمت تھی کہ کعبہ کی دیوار برداشت نہیں کر سکی. یہ وہ ناطق قرآن تھا جس کا آنا پہاڑ برداشت. قرآن کی صرف سورہ رحمت قرآن مجید آئے حاضر قرآن سیرت بالجمال وقطعت بالآثار کلما به الموت. یہ قرآن اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا پہاڑ چل جاتے. یہ قرآن وہ ہے کہ جس کو اس کے ساتھ زمین کو ٹکڑے کیا جاتا. یہ قرآن وہ ہے کہ جس کے ساتھ مردوں کو زندہ کیا جاتا. بتاؤ تو صحیح وہ قرآن دنیا کو دکھاؤ تو صحیح وہ قرآن ہے کون سا. اس قرآن کی حقیقت پیغمبر نے پریکٹیکل کھول کے بتایا. جب نصارہ نجران کے پاس آئے سارے پادریوں نے اکٹھے ہوئے یہی کہا تھا ہٹ جاؤ ان کے مقابلے سے. یہ آ رہے ہیں اگر پہاڑوں کو حکم دے تو پہاڑ اپنا راستہ کتے آتے ہیں بالآرس. یہ قرآن ہے جس سے زمین ٹکڑی ہوتی ہے. اس وقت یہی 23 رجب انشاءاللہ موقع بنے گا پہنچوں گا 23 اپریل سے لے کر 30 تک بیت اللہ آخر سے لے کر دہائی گیتی دینا. شاہ پیارا سے جا رہا ہوں شاہ پیارا کے دربار توجہ ہے یا نہیں. وہ 24 پھر جہان جان کے پاس پہلی مجلس جہان جان 23 رجب کو فتح خیبر ادھر علی کی تلوار کا اٹھنا تھا مرحب کے سر پہ چلنا تھا. ادھر خالق نے کہا تھا جبریل جی رب جلیل جلدی کر. جتنا تیز گیا تھا یوسف کے لیے آج کہیں اس سے ڈبل رفتار کر کے جا کے اپنے پر بچھا. اللہ کیوں کہا آج علی جلال میں ہے. علی کی تلوار اٹھ گئی ہے مرحب کے سر کو چیرے گی سینے کو چیرے گی کمر کو چیرے گی گھوڑے کی کمر کو چیرے گی. جلدی کر آج ڈر ہے. پہلے مرتضیٰ نے مصطفیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے دیے تھے آج کہیں مرتضیٰ زمین کے ٹکڑے نہ. فاطمہ بنت اسد کعبے کا چکر کاٹا. باتیں آگے ہیں لیکن وہ ادھار رہ گئے. یہ بات آپ نے سنی میں چھوڑ جاتا. دیوار کعبہ سے نظر گیا اللہم انی آمنہ کن بکا اللہ میں تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں. تو بیٹھا تیری کتابوں پہ بھی ایمان اور رسول نے کہا تیرے رسولوں پہ بھی ایمان. اللہ اے اللہ مجھے واسطہ تیری کتابوں کا تیرے رسولوں کا. دیوار کعبہ شاہ نہیں علی کی والدہ دیکھ کر کہتی اللہم بحق کے آزن ولود. مولود کا لفظ عربی میں بولا مولود کا لفظ مولود اسے نہیں کہتے جو پیدا ہوتا جو پہلے سے ظاہر ہو چکا. میری مشکل کو حل کر
واسطہ ختم ہونا تھا، کعبے کی دیوار شک ہونا تھا، ماں تھی قرار کی، فرار کا راستہ ہی نہیں تھا، ماں تھی حیدر قرار کی، بڑے سکون سے اندر چلی گئی۔ میں دیکھتا ہوں کسی اور کی ماں ہوتی وہاں ٹھہر کے دکھاتی، ایک دل آ گیا پنجابی کا محاورہ سنا، اس مرحوم دی قبر دے ثواب واسطے کاری جان جان دے کمالیا اتنے بھی پڑھ دے 13 رجب پہ پڑھ دے سن تے پنجابی ٹھیک پڑھ دے سن، انہاں ایسے بارے انہاں جس ویلے فاطمہ بنت اسد علی کا واسطہ دیتا، اللہ نے میں تے آکھیا نا، اللہ نے جبریل کو آکھیا تے انہاں پنجابی وچ دا بالکل ترجمہ کیتا سنا، انہاں دے ثواب واسطہ انہاں آکھیا، اللہ آکھیا جبریلا جبریلا جا جا کے کعبے دی دیوار نو پھاڑ دے، علی کو لیتے آونا ہے۔ علی مولا دی بال کا اندر نظام تو سی، میں تاریخ کے جملے ثابت کر سکنا کتابہ کے حوالے نہ، خدا دی قسم ہے وہی نازل ہوئی جناب فاطمہ کی، فاطمہ بنت اسد کی نازل ہویا، وہی نازل ہویا اللہ دی ذات کی طرف، فاطمہ بنت اسد اٹھ، میں اللہ پہ آنا میرے گھر میں عزت دے، میں تیرے آمن کا استقبال کرتا، کعبے دی دار چٹے علی دی والدان در کعبے دی دیوار کے لئے مکہ دے سارے کافر حرم میں بیٹھ کے تک دے لیں، سارے دیکھ لیں، ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، ابو سفیان بھی، یہ سارے ابو بیٹھے ہیں، تو جو ہے یہ سارے بیٹھے ہیں روایات کے پیچھے، میں دیکھ رہے ہیں علی کی والدہ آئی ہے، ابو طالب کی زوجہ آئی ہے، آپ کا چکر کاٹا ہے، دعا مانگی ہے، کعبے کی دیوار شاک ہوئی ہے، وہ اندر گئی ہے، کعبے کی دیوار مل گئی ہے، یہ سارے کام جتنا لشکر سی ابو ہے کو نہیں کام سارے یہ سدھے کعبے کے متولی کے طور علی کی والدہ ابو طالب کی زوجہ اندر گئی ہے دیوار سے، کعبے کی چابی کو نا کعبے کی چابی کو کعبے کے دروازے کے تانے پہ جا کے لگاؤ، دیکھیں وہ فاطمہ بنت اسد اندر دیوار مل گئی ہے، یہ کائنات میں پہلی مستور ہے جو اللہ کے گھر کے اندر گئی ہے اور این موقع پہ گئی ہے، خدا کی قسم تاریخ کے جملے یہ ہیں، یہ چابیاں لے کر تاریخ کی لفظیں ہیں سینے پہ درج، پوری کوشش کرتے رہے اسے تعالیٰ نے ان سے دروازے کا تالا، ان سے دروازہ، علی کے دشمن دروازہ کھولتے رہے، کعبے کا در نہیں کھلا، علی کے آنے کے لیے دیوار میں نیا در بنا، کہنے لگے ہاں امر من امر اللہ، یہ دنیا کا کام نہیں، یہ اللہ کے امر میں سے کوئی امر آ رہا ہاں امر من امر اللہ، یہ اللہ کے امر میں سے کوئی امر، انتظار میں موقع سے وہاں جتنی اس وقت میڈیا تھی اس کے تحت ہر خاندان تک بات پہنچ گئی کہ ہاشمیوں کی عورت فاطمہ بنت اسد زوجہ ابو طالب اللہ کے گھر میں چلی گئی، دیوار پٹی تھی بند ہو گئی، ہر جگہ چرچا، یہ بار کی حالت ہے، ادھر اے فاطمہ بنت اسد کی جو روایت مردہ پڑھتا ہے
وہ پڑھ لے تو یہ باتیں بھی اور ہو جاتی. فاطمہ بنت اسد کہتی ہے میں اللہ کے گھر کے اندر گیا, ملا جاتا ہے کعبے کے باہر سے طواف کرتا ہے, علی کی ماں نے کعبے کا اندر سے طواف کیا. اندر سے طواف کیا, این جو پہ کعبہ, علی کی والدہ یا اللہ کا اللہ سے نوجوان تمہیں نہ برداشت کر سکتے ابھی یہ فرینڈ نہیں پیچھا تم مدینہ لگتا نعرہ حیدری. فاطمہ بنت اسد نے پورے گھر کا اندر سے این جو والدہ علی میں اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر میں ماں تھی بیٹے کے گھر میں آ گیا. مجھے نہیں پتا کچھ کب جو اللہ بولتا ہے وہ فاطمہ بنت اسد کا بیٹا لگتا. اپنے بیٹے کے گھر فرماتی ہے میں بالکل اللہ کے گھر کے اندر سجدہ کر کے میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئی. اللہ کی عبادت کس وقت کی بات ہے؟ محمد نے اعلان نبوت اللہ کے گھر کے اندر میں عبادت میں مشغول ہو گئی. یہ اس زمانے کی بات ہے جب محمد ابھی کعبے کے اندر نہیں بیٹھ عبادت کرتا, غار ہرا میں جا کے عبادت کرتا. گاؤں میں جا کر محمد عبادت کرتے ہیں, اللہ کے گھر میں آ کر فرماتی ہمیں عبادت میں لطف اندوز عبادت میں لطف اندوز ہونا تھا. علی کی ماں تھی, کعبہ اللہ کا گھر تھا, اندر گئی تھی عبادت کرتے کرتے فرماتی ہے مجھے اونگ آ گئی. کہتی ہے اونگ کا آنا تھا, میں اپنے بالکل دائیں پیر میں سوئی ہوئی تھی, مجھے نہیں پتا کیا ہوا. فرماتی ہے جب میری آنکھ کھلی تو میرے پہلو میں میرا بچہ علی موجود تھا. میرے پہلو میں میرا بچہ موجود تھا. ماں تھی, فرماتی ہے میں نے بچے کو اٹھایا. 13 گزر گئی, 14 گزر گئی, 15 گزر گئی, عرب میں چرچے کہ ابو طالب کی سلطان تو جو ہے فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے میں بچے کو اٹھایا. روایت پڑھنے میں آئی ہے آنکھیں دیکھو ہو یا تو یہ کسی میرے علی سے دشمنی رکھنے والے کی روایت ہے جس کو دودھ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے آنے میں دیواریں کعبہ پھٹ جائے گا. یہاں کہتا ہے 3 دن میں دودھ نہیں پیا, بعد میں نہیں لکھتا گھر جا کر دودھ پیتا رہا یا نہیں پیا. روئے نہیں, ان کا آنا تیری میری طرح ہے نہیں. آپ نے گھر میں آتے تو روتے آئے, رحمان کے گھر میں ہے, رونا کس کا تھا؟ فضائل کی سطح بلند کرو, یہ ابھی کا نہ رونا یہ تو ہم عام بچوں ایسا سمجھ رہے ہیں کہ رو جاتے. میرے علی کے فضائل میں شامل نہیں یہ باتیں کیا نہیں رو جاتے. ماں ہے دیکھ رہی ہے, پہلو میں بچہ ہے, کبھی اٹھا کے دیکھتی ہے, کبھی کعبے کے اندر کا طواف کر کے دیکھتی ہے. ماں پور صبور ہے,
مجھے اتنا بتا، یہاں ہم یہ روایتیں پڑھتے ہیں کہ جب پیغمبر آتے تھے فاطمہ بنت اسد اٹھ جاتی تھی. ابھی مولا کا ظہور نہیں، تنہائی میں بیٹھ کے ہوتی تھی، ماں سے باتیں کرتے تھے. آج کافی ظاہر ہو کے باتیں نہیں کر رہا میرا بھی، وہ باتیں ظاہر ہوگی، وہ لو لکھی گئی، وہ بار بار ظہور پہ ظاہر ہے. جو ماں اور بیٹے کی باتیں ہوتی ہیں. تیسرے دن پیغمبر، بس تیسرے دن پیغمبر 15 رجب کو پیغمبر. یہ اعتکاف جو ہے، یہ رمضان کا نہیں ہے. جاؤ ایران میں جانا ہے، ایران میں چلے گا، قوم المقدس میں چلے گا. آج کی رات اعتکاف بیٹھایا جانا ہے. 13 کی رات سے لے کر 15 کی غروب تک یہ اعتکاف ہے. یہ تیرے میرے مولا علی کی ماں کی سنت ہے. اور اعتکاف بیٹھ کے اللہ نہیں ملتا، علی ملتا ہے. اعتکاف میں بیٹھ کے اللہ نہیں ملتا. نیت کر مجھے علی ملے پھر اعتکاف، علی ملے پھر اعتکاف بیٹھ کے اعتکاف بیٹھنا. تیسرے دن علی پیغمبر، بس 5 منٹ اوپر ہو گئے، جملہ پڑھ دو. پیغمبر نے ہاتھ اٹھایا، نور نے نور کو دیکھا، حقیقت سے نصف پورا ہوا، رمز کو رمز سمجھنے لگے. جوف کعبہ تھا، جوف کعبہ بالکل سنجر کعبہ. علی مولا کا شہر اللہ ہے جہاں. آج تک ملا طواف کرتا رہے گا کعبے کے باہر. جوف کعبہ کا طواف صرف علی کی ماں نے کیا. کعبے کے اندر کا طواف کیا، ادھر اٹھایا پیغمبر نے. تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ 3 دن ماں نے اٹھایا تھا. ماں نے کیا کیا؟ مائیں اکیلی ہوں نا بچے کے پاس، ماں اکیلی ہو بچے کے پاس، بچہ اکیلا ہو، مائیں ویسی لگی رہتی. ویسی اپنے گھر میں دیکھا ہوگا کہ بچہ آگے ہاتھ میں کی پہ کر دے ہو، روٹی کھانی دے، آنکھ پہ کھولو کلیاں دیکھ کے ماں پہ اپنے دل میں منصوبے بنا دی. شکل بڑی سونی سی، لیکن کسے پاسے جی لگے گا کہ فاطمہ بنت اسد نے کوئی تعین کیتا ہوگا. زبان پہ ہندی سنی، آنکھ کے فوجے سے ملا اپنا سی ماں مانتا ماں دی کہ ماں اپنی رہی ہے کوئی حقیقت ہے. خدا دی قسم ماں دا ایک جملہ بھی نہیں. نبیاں دا نبی جڑا وحی تو بغیر بولتا نہیں. جڑا وحی کے بغیر بولتا نہیں. اللہ کے گھر میں اللہ کو گواہ بنا کے ہاتھوں پہ علی اٹھا کے ماں کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کتنی خوش نصیب ہو، بچہ وہ آیا ہے جس کی آنکھیں عین اللہ ہیں. جس کی زبان لسان اللہ، جس کے کام حضور اللہ ہے، جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، جس کا پہلو جنب اللہ ہے، جس کے ہاتھ ید اللہ ہیں. ان کو سو مولوی کیا کہ کچھ شرک ہے. عین اللہ کی ایمان ہے. یا بالکل اللہ، اے زبان بالکل، اے کان بالکل، اے ہاتھ بالکل. آنکھن والا ہوں وہی تو بغیر بولتا نہیں. مولوی دی چٹکلی اتنے ہوں باندھے، مولوی ہوں اتنے نہ کفر کا فتویٰ لا سکتا.
لیکن مولوی نے ایک جرم کیتا کہ ایک جرم کیتا ایتھے بھی ایک جرم کیتا مولا علی نے سکھایا ایتھے کے برداشت کر کے نہ کھانے اللہ نے پانوزول اللہ نے زبان لسان اللہ چہرہ بچھول ہے پہلو جنبل ہے آٹھ کے اللہ نے مغربی جب گھٹی کا حسین ہے جب سر سے وہ بولنے نہ کھائی ایک پڑھو عوام سمجھا دیکھا نماز پڑھو نا تو کل ہو اللہ وحد پڑھو جس وقت ختم ہو گئے تو اس وقت آپ کو قذالک اللہ ربی قذالک اللہ ہو کل ہو اللہ تو بات سمجھایا ہے آپ کیا جانتا یا نہیں کل ہو اللہ پڑھ لیے تو آپ کیا جانتا ہے قذالک اللہ ہو مانا کیجئے قذالک اللہ ہو ربی میرا رب بالکل فوجی میرا رب اقلال اللہ کو ربی کہ کل اللہ تو بعد ہر بات سمجھا ہے یہ تو بعد آپ کو تو دنیا یاد کر لیا کہ کل اللہ تو بعد آنا چاہیے کل اللہ احد اللہ سمان لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد میرا رب اقلال اللہ ربی میرا رب بالکل فوجی آئی میرے مولا علی دے فضائل تے ڈاکا جی اج 13 رجب دی رات کربلا دے نوکراں کعبے دا مسافر